حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے باہر پہاڑوں میں۔ آج بھی عرب ایسا کرتے ہیں، گھر سے کھانا تیار کیا اور باہر صحراؤں میں پہاڑوں میں لے کر وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ تو کھانا کھا رہے تھے تو ایک چرواہا بکریاں لے کے گزرا، تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، تو اس کو بلا کے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے لے لو۔ اس نے معذرت کی۔ آپ نے پھر کہا نہیں، 2 لقمے آپ ہمارے ساتھ لے لیجئے۔ تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ خوش ہوئے کہ سخت گرمی اور سارا دن دھوپ میں بکریوں کے پیچھے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر ایک بکری تو ہمیں فروخت کر دے اور ہم ذبح کر کے اس کو تیار کر لیتے ہیں اور خود بھی کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ اس نے کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں اور میں بیچنے کا مجاز نہیں ہوں۔ بہت متاثر ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس کو مزید آزمانے کے لیے کہا کہ تو اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا، تو ایک بکری ہمیں دے دے۔ تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کہاں ہے؟ بس اس کا یہ انداز حضرت عبداللہ بن عمر کو اتنا بھا گیا، اتنا اچھا لگا کہ آپ جب یہ واقعہ سنایا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور فرماتے اس نے یوں انگلی کھڑی کی تھی اور آسمان کی طرف دیکھا تھا اور بار بار کہتا تھا اللہ کہاں ہے؟ خیر آپ واپس شہر آئے، اس کے مالک کو تلاش کیا اور کہا کہ اس غلام کو اور بکریوں کو من چاہی قیمت کے ساتھ مجھے فروخت کر۔ اس نے بکریاں اور غلام دونوں بیچ دیے۔ آپ نے غلام کو بلایا اور کہا کہ تو آج کے بعد آزاد ہے اور یہ بکریاں بھی تیری ملک ہوئیں۔ تیرے ایک جملے نے کہ اللہ کہاں ہے تیرے لیے آزادی کا مجدہ بنا دیا اس کو، اور میں تجھے ساتھ دعا بھی دیتا ہوں اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اگر آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر کسی کیمرے کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اتنا بڑا حصار ہے، عبادات میں بھی سرور دیتا ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو گناہوں سے بھی محفوظ کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ لیکن ہمارے رویے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ النساء کے اندر ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ لوگوں سے تو پوشیدہ رہتے ہیں لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا سورہ الغافر کے اندر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھ خیانت کرتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ جو چیزیں سوچ میں پیدا ہوتی ہیں، جو بطور وسوسہ آتی ہیں، تمہارا رب اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی خلوتوں کو پاک رکھو، اللہ تمہارے ظاہر کو ستھرا کر دے گا۔ جس شخص کی خلوت پاکیزہ ہوتی ہے، عفت مآب ہوتی ہے، تو اس کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے۔ جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے اور اللہ کے حضور وہ الہا زاری کرتا ہے، تو دن چڑھے اس کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور پیدا کرتا ہے جس سے لوگوں کو سرور ملتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جو تنہائیوں میں جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں کوئی ایسی چیز ہوتی بھی نہیں ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دلوں کے سودے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کیجیے۔ حضرت شیخ شبلی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان سے کسی نے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، بچے زیادہ ہیں، تو جی خرچ ہی نہیں پورا ہو رہا، آ کے شکوے شروع کر دیے، شکایتیں شروع کر دی۔ تو جب وہ ساری بات مکمل کر چکا تو حضرت شیخ شبلی نے فرمایا کہ تو واپس گھر چلا جا
جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دے تو سوکھا ہو جائے گا. اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, سب کا رزق اللہ کے ذمے کرم ہے. تو کہا پھر اتنی بھی پریشانی کی کیا ضرورت ہے, اس کے ذمے ہے. اب وہ کب کتنا دیتا ہے اس پہ تو راضی رہے, تیری زندگی سوکھی ہو جائے گی. تو اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, یہ خوبصورت زندگی کی ضمانت ہے اور یہ توحید کا فیضان ہے. جب اللہ پر یقین کامل ہو جائے تو پھر اس پر توکل پیدا ہو جاتا ہے, اور توکل زندگی کا جمال ہے, توکل زندگی کی خوبصورتی ہے. لیکن توکل یہ نہیں ہے کہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. توکل کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ گھٹنا بھی باندھو اور اللہ پر توکل بھی کرو. اونٹ کا گھٹنا باندھو, سائیکل موٹر سائیکل کھڑی کی ہے اس کا تالا لگاؤ اور پھر اس کو اللہ کے سپرد کر کے آ جاؤ. لیکن اگر آپ گاڑی کھلی چھوڑ کے آ جاتے ہیں, اونٹ کو گھوڑے کو کھلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ پہ بھروسہ کیا, یہ توکل کے منافی. جو اسباب ہیں ان کو پورا کرو, اسباب کو پورا کرنے کے بعد آگے سپرد اللہ کے کر دو, تمہارے لیے کافی ہوگا. اور حضور کا ایک فرمان سنیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, مختصر دعا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت عطا کر دی گئی اور تیری کفالت کر لی گئی, تیرا اللہ کفیل ہو گیا, اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا اور شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا. کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس کے ہم مصداق بن جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جائیں گے. شیطانوں سے بچ بچ کے چلیں گے. گلی اور بازاروں کے اندر شیطانوں کی بھیڑ بھی ہوگی لیکن ہم سے نہیں ٹکرا سکیں گے, ہٹا دیے جائیں گے, کیونکہ یہ ضمانت ہمارے حضور نے ہمیں دی ہے. تو اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, یہ مومن کی زندگی ہے. کام کریں, گھٹنے باندھیں, سب کچھ کریں, لیکن بھروسہ اللہ پہ. محنت ہم نے کی ہے لیکن محنت کا نتیجہ نہ سمجھیں, اللہ کا کرم کا نتیجہ سمجھیں. یہ کہتے ہیں وہ منڈے نے بڑی محنت کی ہے جس لیے آگے نکل گیا ہے. کتنے منڈے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی اور پیچھے رہ گئے ہیں. جی یہ بندہ جو ہے وہ یہ بڑا زبردست تھا اس لیے آگے چلا گیا. زبردستی کے فوائد تو ضرور ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے کاموں کو منسوب اپنی طرف نہ کرو, اللہ کی طرف کرو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا. بیماری کی نسبت اپنی طرف, شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ نہیں کہ منڈے نے بڑا کام کر دکھایا, نہیں, اللہ کے سپرد. اور میں تو کہتا ہوں کہ اپنے کام اللہ کے سپرد کرو. کسی کے اوپر جب ہم توقع رکھتے ہیں تو ہماری توقع قدم قدم پہ ٹوٹتی. اللہ پہ توکل کرو, دنیا پہ توقع نہ رکھو. ٹھیک ہے اسباب بہم پہنچاؤ, کوشش کرو, لیکن نتیجہ سب کچھ اللہ کے سپرد رکھو. انشاءاللہ خیر ہوگی, بہتر ہوگی. پھر مایوسی بھی نہیں ہوگی. جب توقع ہی لوگوں پر نہیں ہوگی تو توقع ٹوٹے گی نہیں, توقع ہوگی نہیں تو ٹوٹے گی کیسے؟ تو پھر مایوسی اور پریشانی نہیں ہوگی. تو اللہ پہ توکل تمہیں اعتماد دے گا, اللہ پہ توکل تمہیں مضبوط کرے گا, اللہ پہ توکل تمہیں کھڑا کر دے گا, اللہ پہ توکل تمہیں توحید کے نور سے مالا مال کرے گا. اللہ پہ توکل اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. اللہ پہ توکل خشیت الہی کی نہضت کا سبب ہے. اللہ پہ توکل باطن کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے. یہ نور ہے, قبر میں بھی جائے, حشر میں بھی یہ نور ساتھ ساتھ چلے. تو اللہ پر توکل یہ زندگی کی خوبصورتی ہے اور یہ ہماری زندگیوں میں اترنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو توکل کے نور سے مالا مال فرما. یہ ایک رویہ آپ کو سارے کفار میں ملے گا کہ وہ پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ تم چونکہ بشر ہو تو ہم تمہیں نبی ماننے نہیں مان سکتے. اگر آپ لوگوں کی میری طرف بھرپور توجہ ہو تو میں آپ کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل اس کے پیچھے کیا چھپا ہے. ذرا دیکھیے, ایک طرف وہ پیغمبر کو اس لیے نہیں مان رہے کہ بشر ہے اس لیے ہم کیوں مانیں, اور دوسری طرف انہی کفار کا رویہ یہ ہے کہ پتھر کی بے جان مورتی کو خدا مان رہے.
ماننے پہ آ جائیں تو مٹی کے بنے ہوئے بت کو خدا مان لیں، نہ ماننے پہ آئیں تو خوبصورت انسان کو پیغمبر بھی نہ مانے. یہ رویہ ہے نا ان کا. ماننے پہ آ جائیں تو لکڑی کے تراشے ہوئے وسن کو اپنا خدا مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں جو مسکرائے تو پھول کھلیں، اور جس کی سرمگی آنکھیں دلوں کے بند کواڑ کھول کے رکھ دے، اور جس کی گفتگو کے نور سے روشنیاں پھیلنے لگ جائیں، اس ستھرے اور پاکیزہ وجود کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ فلسفہ ان کے بیمار ذہن نے تراشا ہے. اس لیے کہ پتھر کی مورتی کو خدا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے جذبات پر کوئی زد نہیں آتی. لکڑ کے بنے ہوئے مجسمے کو خدا ماننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی. وہ پتھر کی مورتی، وہ آٹے کا بنا ہوا معبود باطل ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہوتا، ان کو کسی کام سے روکتا نہیں ہے. وہ چوری کریں، وہ ڈاکہ کریں، وہ تکبر میں غرور میں بھرے ہوئے زندگی گزاریں، وہ کسی کا حق غصب کریں، کسی کا گھر لوٹیں، کسی کی عزت پہ حملہ آور ہوں، وہ ان پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ بے جان مجسمہ ہے. اس لیے اس کو ماننے میں ان کے نفس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے نفس پر شاک نہیں ہے. اور پیغمبر کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیغمبر کی ماننا پڑے گی، اور پھر یہ بری عادتیں چھوڑنا پڑیں گی. اس لیے ان کا نفس مانے ہوتا ہے پیغمبر کو ماننے سے. اور اگر آپ کی تھوڑی توجہ اور ہو تو میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ نانگے شاہ کو اور ملنگ دھڑنگ کو، سوٹا لگانے والے کو لوگ مان لیتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، اور ایک مسجد کے مولوی کے ساتھ وہ عقیدت نہیں رکھتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ خیر اور شر کی بات بتاتا ہے اور وہ کچھ منع نہیں کرتا. وہ بے جان مجسمے کی طرح بس وہاں جا کے چڑھاوا چڑھا دو اور وہاں جا کے نذرانہ دے دو. لہٰذا بیمار ذہنیت اس کو تو مان لے گی لیکن ایک شیخ الحدیث کو نہیں مانے گی، اس لیے کہ یہ اس کی زندگی میں دخیل ہوگا. یہ بتائے گا کہ تم یہاں غلط کر رہے ہو، یہاں تم صحیح کر رہے ہو. تو یہ ماننا نہ ماننا انسان کے اپنے نفس کا ہوتا ہے. یہ اس لیے ایک طرف تو پتھر کی مورتیوں کو مان رہے ہیں اور ان کو خدا مان رہے ہیں، اور نبیوں کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ تم بشر ہو اس لیے نہیں مان رہے. یعنی ہمارا کرائٹیریا یہ ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بشر کو نبی نہیں مان سکتے. تو جب اتنا تمہارا معیار ہے تو پتھر کو خدا کیوں مان رہے ہو؟ مٹی کے مجسمے اور مادو کو خدا کیوں مان رہے ہو؟ تو اصل پیچھے بیمار ذہنیت ہے، اور وہ یہ کہ اس کو اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہے، وہ ان کے اعمال پہ قدغن نہیں لگاتا، ان کو خیر اور شر کی تمیز نہیں بتاتا، ان کو برائی سے روکتا نہیں. ان کی بدکاریاں بھی چل رہی ہیں اور ان کے معبود باطل کے سامنے جو ہے وہ سجدے بھی چل رہے ہیں، وہ نہیں روکتا. اچھا ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی وہ توجہ ہو. آج ہمارا رویہ بھی یہ ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ بھی چلتا رہے اور باقی بھی زندگی اپنی مرضی کی چلتی رہے. یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے. قرآن مجید میں اس مضمون کو ذرا دیکھ لیجئے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا اپنی خواہشات کو ہی اس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے. دین من مانی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے محبوب کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرنے کا نام. لیکن ہم اپنی خواہشات کے بندے ہیں، ہم دین بھی اپنی خواہشات کے مطابق اختیار کرتے ہیں. یہ ساری گفتگو کے نتیجے میں اس پہ ہم خود اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے. اللہ جل شانہ کسی چیز کو یوں ہی ارشاد فرما دے تو کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا فرمایا ہوا ہے. لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو موقت کیا جا رہا ہے قسم سے، پھر 2 قسمیں، پھر 3 قسمیں، پھر قسم در قسم. تو پھر اس سے سمجھ آتی ہے کہ مضمون کو انتہائی اہم ہے
جس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے رب ہو کر بھی 11 قسمیں کی ہیں۔ تو ذرا اس مضمون کی طرف غور بھی اسی انداز سے کیا جانا چاہیے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی چمک اور روشنی کی۔ یہ کتنے گنا بڑا ہے زمین سے اور روشنیاں بانٹتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس کے حکم سے کبھی اس نے سرتابی کی ہو، اپنے مقررہ وقت سے ہٹ کے کبھی یہ طلوع ہوا ہو، کبھی غروب ہونے میں اس نے دیر کر دی ہو۔ تو کہا جب اتنا بڑا روشنیوں کا جہاں ہو کے رب کے حکم کا پابند ہے تو اے مشت خاک تو رب کے حکم کو کیوں نہیں مانے گا؟ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے نکلے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اسے چمکا دے۔ زندگی کی ریل پیل اور چہل پہل دن کے اوقات میں ہوتی ہے، زندگی کا سارا حسن اس دن میں دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے دن کی قسم کی۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اسے چھپا لے۔ اگر دن کی قسم کہ وہ اجالوں کا نقیب ہوتا ہے تو رات کی بھی قسم کہ وہ پردہ پوشی کا مزاج رکھتی ہے۔ پھر فرمایا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا۔ دنیا کے سارے انجینئر اکٹھے ہو جائیں، سارے معمار جڑ جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر ستون کے سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ اس کی کاریگری کے رنگ ہیں۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے پھیلایا۔ اگر آپ اپنے اطراف میں غور کریں تو آپ کو سب کچھ زمین سے حاصل ہوا دکھائی دے گا۔ یہ جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ کپاس جہاں سے اگی تھی تو وہ زمین ہے، یہ سنگ مرمر یہ بھی زمین سے نکلا ہے، یہ جو ہے وہ درخت سے لکڑی برآمد ہوئی تو وہ بھی زمین سے نکلا۔ آپ اپنے لباس پہ غور کر لیں، یہ کپڑے ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ یہ کپاس زمین سے ہوگی، بلکہ انسان کا اپنا خمیر مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہمارے نفع کے لیے بچھا دی، تو قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی، جان کی، اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو توازن بخشا، حسن دیا، برابر کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا اس کو، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ اس کو ہم نے عطا کر دیا۔ یہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ نہ بھی طے کیے ہوں، کہیں نہ پڑا ہو، اسے پھر بھی پتا ہے کسی کا مال چھیننا بری بات ہے، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کہ میں تو کسی استاد کے پاس نہیں گیا اس لیے میں نے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، تو یہ نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور گناہ کیا ہے، تو فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں۔ اللہ نے الہام کر دیا، اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، اسے پتہ ہے اچائی کیا ہے، اسے پتہ ہے برائی کیا ہے، وہ اچھی تمیز رکھتا ہے، لیکن اس نے مزید کرم کیا راہیں اجالنے کے لیے، ایک ایک جزی کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ 11 قسمیں کر کے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو رذائل سے بچا، جو برے افعال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ ستھرا ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور خسر و نامراد وہ ہوا جس نے میلا کچیلا کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ جو شخص بدکار ہوتا ہے، جو شخص گناہگار ہوتا ہے، جو شخص اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوتا ہے، احکام شریعہ کی پابندی نہیں کرنے والا ہوتا، اس کی زندگی میں چمک نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھیں تو وہ مصنوعی ہوگی، حقیقی مسرت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لے اس کو خوشی نصیب نہیں ہوتی، طمانیت باہر سے نہیں آتی، اس کے سوتے اندر سے پھوٹتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کا سن لو تمہارے دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں کر کے اس بہت بڑی حقیقت کو بتایا کہ تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کا پتہ ہے،
اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. یہ دنیا میٹھی تو ہے، شر میٹھا تو ہے. حضور نے صاف فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹی گئی ہے. اب تو نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، یہ تیرا اختیار ہے. سورہ شمس پکار پکار کے، ایک نہیں دو نہیں 11 قسمیں کر کے کہہ رہی ہے کہ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہو جاؤ. ایک دن حضور نے وضو کیا تو اصحاب رسول آگے بڑھے، حضور کے مبارک وضو کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کے اوپر ملنے لگے، اور جنہیں وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے ان کو اپنے چہروں پہ ملتے. محبتوں کا یہ انوکھا انداز. کچھ لوگ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا. تو وہ حضور کے مبارک وضو کا پانی اپنے ابدان پہ مل رہے ہیں. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا. سارے امور کا حکم نہیں دیا جاتا. محبت کا اپنا مزاج ہے، محبت کچھ خود سمجھتی ہے، محبت کے اپنے رنگ ہیں، کچھ چیزیں محبت کشید کرتی ہے. تو کہا کہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا. ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. یہ تقاضۂ محبت ہے کہ محبوب کے بدن سے گرا ہوا پانی بھی زمین پہ نہ بہنے پائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پچنے لگوائے اور ایک صحابی کو کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے. وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر نوش جاں کر لیا. اور جب وہ واپس آئے تو حضور نے دیکھا تو کہا اللہ کا شربتا، شاید تو پی آیا ہے. اس نے کہا جی حضور، میں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی. تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے نجات دلا دی. تو حضور نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت نے. تو اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کی کہ یہ اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے. لیکن دوسرا پہلو حضور نے یہاں واضح کر کے بیان فرمایا، اور یہ نبی کا منصب ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. ایک، جب بھی بولے سچ بولے، ولیؤد امانتہ اذا تؤمن، اور جب اس پر لوگ اعتبار کر کے اس کے پاس اپنی امانت رکھیں تو وہ اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اس کا ہمسایہ ہو اس کے حقوق کا خیال رکھے. ایک طرف تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ تمہاری محبت کا چھلکتا ہوا ایک انداز ہے. لیکن کہیں یہی نہ رک جانا اور محبت کے اسی انداز کو ہی اپنا کر کے باقی سب چیزوں سے بے نیاز نہ ہو جانا. تقاضۂ محبت یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلو، اور یہ کام اگر تم 3 کر لو تو پھر تم سے اللہ بھی محبت کرے گا، اس کا رسول بھی محبت کرے گا، اور تمہاری محبت جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ بھی معتبر ٹھہرے گی کہ تم صرف کچھ انداز بجا لانے سے اپنی محبت کا انداز اختیار نہیں کرتے ہو، بلکہ حضور کے لائے ہوئے دین کو بھی تم اپنی روح تک اتار کر کے اپنی محبت کے حقیقی رنگ کو پیش کر رہے ہو. تو اب یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آئیں. کچھ لوگ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک وہ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا نام، حضور کے ساتھ عقیدت کا اظہار مثالی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ حضور کا ذکر آ جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا وجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار سے، حضور کی الفت کے نور سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو 5 گانہ نماز بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں وہ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ
وہ تہجد بھی پڑھیں گے، حقوق العباد کا خیال بھی رکھیں گے، لیکن حضور کا نام بھی صحیح طریقے سے لینے کی توفیق نہیں ہوتی. تو دو پہلو ہیں، ایک طرف ادب مفقود، دوسری طرف عمل مفقود. حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر تمہارا یہ عمل نہیں ہوگا تو پھر تمہارے اس عمل اور تمہارے اس رویے کی تحسین نہیں کی جائے گی. تو توازن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. آپ عمل میں بھی طاق ہوں اور عقیدت کے رنگ بھی آپ کے بشرے سے دکھائی دیں. کمایا نام بھج مسیح وڑیا نا تسبا ربط و رشتہ رکھنے والے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور یہ ملک امن کا گہوارہ ہے. یہ عالمی سازش ہے کہ اس ملک کو پھر فرقہ واریت کی آگ میں جھونک دیا جائے، لیکن سنجیدہ اور متین لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور نادیدہ ہاتھوں کا اس ملک کو کھیل نہیں بننے دیں گے. لیکن اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہانت ہوتی ہے تو اس کو بھی کسی صورت گوارا نہیں کیا جا سکتا. حضور کا پیار ان کے رگ و ریشہ میں یوں محو نفوذ تھا کہ جب وہ شام کے سفر سے واپس آتے ہیں تو انہیں کسی نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جن کا دوستی کا تعلق ہے وہ نبوت کے مدعی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور حضور کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں نے کچھ سنا ہے. فرمایا بالکل آپ نے سچ سنا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، بلکہ فرمایا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں. کائنات میں کسی نے ایسا عشق نہیں کیا جیسا حضور سے حضرت ابو بکر نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کائنات میں حسن کی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، محبت کی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. 5000 فٹ کی بلندی پر ہے غار ثور، اور آقا کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اوپر جا رہے ہیں. اور شوق فراواں کا عالم یہ ہے کہ قدم بھی خوشی سے پورا نہیں لگتا. اللہ اکبر. پباں پار قدم نہیں لاندا، پباں پار قدم نہیں لاندا، سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا یار نبی دا، یار بھی یارے غار نبی دا. رنگ دیکھو، جمال دیکھو کہ مال بھی راہ خدا میں وار دیا، گھر کے اندر ایک پائی بھی نہیں رکھی. اللہ اکبر. وطن بھی چھوڑ دیا. آپ کے پورے خاندان نے حضور کے لیے قربانیاں دی. حضرت اسماء نے ابو جہل سے تھپڑ کھائے، وہ آپ کے گوشوارے ٹوٹ کے گرے. کیا کیا تکلیفیں آپ کے خاندان نے گوارا نہیں کی. اور غار ثور کی وہ ایک رات حضرت عمر کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، اور عمر وہ رات دے دے. تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا رنگ. اب عشق کا توازن دیکھیے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، بڑا مشکل لمحہ تھا. اور یہ وہ لمحہ تھا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الارض سرنا لیالیا. جو مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑتے تو کالی راتیں بن جاتی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کاش مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میں دوسری سانس بھی نہ لیتا، اب جینا بیکار ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی سامان باندھ رہے تھے، اب مدینے میں رہنے کی ضرورت نہیں، اب شہر چھوڑ جاؤں گا. اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام سے باہر کھینچی اور آپ نے لہرانی شروع کر دی. کہا میں کاٹ کے رکھ دوں گا جس نے کہا حضور کا وصال ہو گیا. چند لمحے سکتے میں حضور گئے ہیں، پھر اپنی حالت میں پلٹ آئے. دوسری جانب جو منافقین تھے انہوں نے کہا واہ واہ
حضور کے دم سے بہاریں تھیں، اب کس نے پڑھنی ہے نماز؟ جب حضور چلے گئے قصہ ختم ہو گیا، کہانی سمٹ گئی، لوگ جہاد پہ جاتے تھے، جانیں وارتے تھے، اپنے مال سے زکوٰۃ کیا صدقات بھی نکالتے، اب کس نے جان وارنی ہے؟ اب کس نے مال دینا ہے؟ اب یہ بول رہے تھے، اور حضرت عمر کہہ رہے تھے میں تلوار سے گردن کاٹ دوں گا اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی رگ رگ میں حضور کا پیار تھا، ان کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول بھرا ہوا تھا، تو ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ اور یہی تو عشق کا امتحان تھا، یہی تو توازن عشق اور عقل کا تھا جس سے جوہر نکل کے آتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام کی وفات کی خبر دی، اور پھر قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت نازل اس موقع کے لیے ہوئی تھی۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہا الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ مجھے بتاؤ تم حضور کی عبادت کرتے تھے؟ اگر حضور کی پوجا کیا کرتے تھے، حضور کی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ تو اپنا کام پورا کر کے اللہ کے حضور جا چکے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے۔ فرمایا جس مشن کے لیے رسول کریم نے اپنی زندگی لگا دی اور سب کچھ دے دی، حتیٰ کہ جان بھی اللہ کے سپرد کر دی، کیا حضور کے چلے جانے کے بعد تم اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہوئی، کہا کیوں چھوڑیں گے؟ تو کہا پھر اٹھو اور حضور کے دین کا جھنڈا پکڑ لو۔ اب منافقین کی ساری کھیل بگڑ گئی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ موقع ہے، اس نازک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کلیجہ پھٹ رہا تھا، لیکن انہوں نے جو مشکل وقت میں جو فیصلہ کیا وہ امت کے کھڑا ہونے کا ضامن بن گیا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ موقع حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ نہ سنبھالتے تو بتاؤ آج امت کے چہرے پہ رنگ موجود ہوتا؟ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا توازن تھا، اور مشکل فیصلے، یہ سیدنا صدیق اکبر کا وہ رنگ تھا جو آپ کو یہاں کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑے